أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي رضي الله تعالى عنه. تو بعض اوقات حدیث میں ذوق ہوتا ہے، غرابت ہوتی ہے، لیکن ایک تو اس کے طرق کثیر ہوتے ہیں یا فضائل بیان ہوتے ہیں. تو فضائل میں محدثین رحمہ اللہ تعالی کے اندر توسع ہے، یعنی وہ روایات غریبہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور ضعیف بھی ذکر کر دیتے ہیں. فقال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي سمعت ابا معاذ البصري قال إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال ما أظن البحث إلا الركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو، مومنین کو اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے وفد مانا سوار ہو کر، کیونکہ لفظ وفد کا اطلاق ہی رکب پر ہوتا ہے. یعنی لغت عرب میں وفد کا معنی یہ ہے کہ وہ جماعت جو سوار ہو کے آئے تکریم اور عزت کے ساتھ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گمان یہ ہے کہ وفد کا معنی رکب. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہم اذا خرجوا من قبورہم یستقبلون او یؤتون بنوک بیض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرق عليهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر. حضور پاک نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی آدمی قسم کھائے تو صرف اللہ کے اسماء کی اس کے علاوہ قسم کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ حضور پاک نے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ قسم کھائے تو اس نے کفر کیا. جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا مجھے مرشد کی قسم ہے، مرشد کے آستان کی قسم ہے، مجھے اپنے سر کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے. یہ کفر ہے، شرک ہے. اس کی وجہ کیوں کفر ہے کہ قسم کھانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی دل کے اندر عظمت ہے اور اس کا خوف ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان دے گا. تو اسی لیے جب آدمی غیر کی طرف قسم کھائے گا مانا وہ عظمت جو اللہ کی دل میں تھی غیر کی آ گئی، اور یہ بھی خیال آ گیا کہ مجھے پیر نقصان دے گا اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی. تو جب غیر کی طرف نقصان یا نفع کی نسبت ہو جائے تو کفر ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک. تو جب بھی اللہ معاف فرمائے پہلے تو آدمی قسم نہ کھائے، اگر مجبوری ہو تو بس واللہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ ہے، باللہ ہے، اللہ ہے. یہ ہمارے یہاں مختلف رواج ہو گئے، قرآن سر پہ رکھو فلاں، یہ چیزیں شریعت میں ثابت نہیں.
حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس لیے فرماتی ہیں حضور نے بھی قسم جب کھائی تو فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری زندگی ہے. اذا خرجوا من قبورهم جب مومن قبروں سے نکلیں گے یستقبلون او یؤتون بنوق بیض سفید اونٹنیاں آئیں گی لہا اجنحۃ وہ ایسی اونٹنیاں ہوں گی کہ ان کے پر بھی ہوں گے وعلیہا رحال الذھب اور ان کے اوپر جو پلان ہیں وہ سونے کے ہوں گے اور ان کے پاؤں کے اندر نور ہوگا یا تلالا ایسا نور پھوٹتا ہوگا کہ جہاں قدم رکھیں گے وہاں جہاں تک نظر پڑے روشنی جائے گی. فَيَنْتَهُونَ إِلَىٰ شَجَرَةٍ يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ پھر وہ ایک ایسے درخت تک جائیں گے جس درخت کے نیچے سے دو چشمے نکل رہے ہوں گے. فَيَشْرَبُونَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَتَغْسُلُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ دَنَسٍ ایک چشمے سے پانی پیئیں گے جو اندر میل ہے وہ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْتَسِلُونَ مِنَ الْأُخْرَىٰ فَلَا تَشْعَثُ أَبْشَارَهُمْ وَلَا أَشْعَارَهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا اور دوسرا چشمہ جو ہے اس سے غسل کریں گے اس کے بعد پھر ان پہ کبھی میل کچھ ایل نہیں آئے گی نہ بدن پہ نہ بالوں میں. وَتَجْرَىٰ عَلَيْهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ اور ان کے چہروں پہ پھر اللہ کی اس نعمت کے اثرات کی وجہ سے رونق ہوگی. اللہ تب ان کے چہروں کو منور کر دیں گے. جب آدمی کا چہرہ خوشی ہو نا تو اس پہ ایک رونق ہوتی ہے اور غم ہو تو کآبت ہوتی ہے. چہرہ جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی دلیل. فَيَنْتَهُونَ أَوْ فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ ان کو پھر جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا. وَإِذَا حَلَقَهُ بِالْيَاقُوتِ الْحَمْرَاءِ عَلَى صَفَائِهَا الذَّهَبِ وَيَضْرِبُونَ بِالْحَلْقَةِ عَلَى الصَّفَاتِ وہاں جو دروازے کے طاق ہوں گے یاقوت حمراء سے ہوں گے جب ان کو آواز دیں گے فَيَسْمَعُ لَهَا تَنِينٌ بَائِلِيٌّ اس پہ آواز آئے گی. فَيَبْلُغُ كُلَّهُ رَاءً أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ اور اندر جتنا ان کے حوریں ہوں گی ان کو بھی خبر لگ جائے گی کہ میرا خامند آ گیا. فَتَبْعَثُ قِيَامَهَا فَيُفْتَحُ لَهُ وہ جو دروازے پہ مامور ہے وہ اٹھ کے دروازہ کھولے گا. وَإِذَا رَآهُ خَرَّ لَهُ جب وہ مومن کو دیکھیں گے تو وہ سجدے میں گر جائیں گے. قَالَ مُسْلِمَةُ أَرَاهُ قَالَ سَاجِدًا فَيَقُولُ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَإِنَّمَا أَنَا قَيِّمُكَ وَاتَّخَذْتُ بِأَمْرِكَ فَيَتَّبِعْهُ مومن اس کو حکم دے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ میں ہوں الحمدللہ اس چیز کا مالک اور تم کو جو ڈیوٹی ہے تم اپنی پوری کرو. وَيَكْفُو أَثْرَهُ فَتَسْتَخِفَّ الْحُورَاءُ وَالنُّجْرَةَ وَتَخْرُجُ مِنْ خِيَامِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ حَتَّى تَعْتَنِقَهُ ثُمَّ تَقُولُ أَنْتَ حِبِّي وَأَنَا حِبُّكِ اس کے بعد جلدی سے اس کی حوریں جو ہیں موتیوں کے خیمے سے یاقوت کے خیموں سے نکل کے اس کو آ کے ملیں گی اور کہیں گی کہ تم میرے محبوب میں تمہاری محبوبہ. وَأَنَا الْخَالِدَةُ وَالَّتِي لَا أَمُوتُ اور میں ہمیشہ رہنے والی جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. وَأَنَا النَّائِمَةُ الَّتِي لَا أَبْعَثُ اور مجھے اللہ نے ایسا نرم ملائم بنایا ہے جس میں کبھی سختی نہیں ہوگی. وَأَنَا الرَّاضِيَةُ الَّتِي لَا أَسْخَطُ اور اللہ نے مجھے رضا کا پتلا بنایا کبھی ناراضگی نہیں دیکھو گے. وَأَنَا الْمُقِيمَةُ الَّتِي لَا أَحْزَنُ اور اللہ نے مجھے جنت میں رہنے والا بنایا میں یہاں سے کہیں کوچ نہیں کروں گی. فَيَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ سَقْفِهِ مِائَةُ أَلْفِ ذِرَاعٍ پھر مومن ایسے گھر میں داخل ہوں گے جس کی چھتیں جو ہیں تقریباً 1000 ہاتھ اونچی ہوں گی. بِنَاؤُهُ عَلَىٰ جِنْدَلِ اللُّؤْلُؤِ طَرَائِقَ اور ان کی بنیادیں جو ہیں وہ موتیوں پہ رکھی ہوئی ہوں گی. احمر و اصفر و اخضر بعض موتی سرخ ہوں گے بعض پیلے بعض اخضر ہوں گے. لَيْسَ مِنْهَا طَرِيقَةٌ تُشَاكِلُ صَاحِبَتَهَا اور ہر ایک کی جو انداز ہوگا وہ دوسرے سے مختلف ہوگا. وَفِي الْبَيْتِ 70 سَرِيرًا
علی کل سریر سبعون حشیۃ، اور ہر گھر میں 70 پلنگ ہوں گے، اور ہر پلنگ پہ 70 قسم کے بستر ہوں گے۔ علی کل حشیۃ سبعون زوجۃ، 70 اس کی بیویاں ہوں گی۔ علی کل زوجۃ سبعون حلۃ، اور 70 قسم کے جوڑے پہنے ہوں گے۔ یرام خصاکیا من وراء الحلل، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اور لباس ایسا پاکیزہ ہوگا کہ ان کے پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یقینی ما فی مقدار لیلۃ من لیالیکم ہذہ، اور اللہ مرد کو اتنی قوت دیں گے کہ گویا پوری رات کے برابر ان سے مجامعت کریں گے۔ الانہار من تحتہم تفرض انہار من ماء غیر آسن، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسے پانی کی جس میں کوئی میل نہ ہو، یعنی صاف لا قدر فیہ، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ولم یخرج من ضروع الماشیہ، اور یہ وہ دودھ نہیں ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکلے بلکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں نہریں ہوں گی خمر کی، شراب کی، لیکن یہ وہ شراب نہیں ہوگا جس کو لوگوں نے اپنے پاؤں سے نچوڑا ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، اور وہاں شہد کی نہریں ہوں گی۔ لم یخرج من بطون النحل، لیکن یہ وہ شہد نہیں ہوگا جو شہد کی مکھیوں سے نکلتا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے بنے گا۔ وَيَسْتَجْلِ الثِّمَارَ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ قَائِمًا وَإِنْ شَاءَ قَائِدًا وَإِنْ شَاءَ مُتَّكِئًا، اور جنت میں ایسے درخت اور ان کے پھل ہوں گے، اگر مومن چاہے تو کھڑے کھڑے کھانا چاہے تو کھا لے، بیٹھ جائے تو وہ خود جھک جائیں گے، لیٹ جائے تو وہ اور قریب آ جائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ دنیا میں آدمی پھلوں کی طرف جاتا ہے لیکن جنت میں پھل مومن کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اشارہ کرے گا تو پھل جھک جائیں گے۔ وَيَشْتَهِي الطَّعَامَ وَيَأْتِيهِ طَيْرٌ أَبْيَضٌ، اب جب کھانے کی خواہش ہوگی تو سفید قسم کے پرندوں کا گوشت آئے گا، وَرُبَمَا كَانَ أَخْضَرَ وَتَرْفُعُ أَجْنِحَتَهَا وَيَأْكُلُ مِنْ جُنُوبِهَا، اور وہ ایسے طیر ہوں گے کہ پر اٹھاؤ تو چاہے اندر سے بیٹھے بیٹھے زندہ سے کھا لو۔ اے الوار شاہ ثم تصیر ويدخل الملك ويدخل الملك ويقول سلام علیکم، اور جب مومن کھا لیں گے تو وہ پرندے پھر اڑ جائیں گے، اللہ کے فرشتے داخل ہوں گے، سلام علیکم تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اللہ کے فرشتے آ کے مومن کو سلام کریں گے اور کہیں گے یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپس میں بھی سلام کریں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ملائکہ بھی سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جنتی کے دروازے سے فرشتوں کی جماعتیں آ کے سلام کہیں گی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آگے کہیں گے مومنو سلامتی ہو تم پر، جو تم نے مشقتوں پہ صبر کیا، تکلیفوں پہ صبر کیا، اللہ نے آج تم کو بہتر سے بہتر بدلائے حویلی جنت عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی جب خالق خود بندوں پہ سلام کریں گے، اللہ پاک سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہوگی۔ فلو ان شارت من شار الحوراء وقعت لأهل الارض لذات الشمس مع سواد في نور۔ اب مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر اس حور کا جو جنت میں مومن کو ملیں گی ایک بال بھی دنیا میں گر جائے، لأضاءت الشمس لأضاءت الشمس، ایسے روشن ہوگا جیسے سورج روشن ہو، مع سواد فی نور،
یعنی روشنی کے اندر ہلکی سی سیاہی بھی ہوگی. ہاکذا وقافی روافی حاضر روایت مرفوعاً وقد رویناہ بالمقدمات من کلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ابی واشرف السیت واللہ اعلم. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی نے مرفوعاً بیان فرمائی اور بعض فرماتے ہیں موقوفاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایسی آیات قرآن میں بھی موجود ہیں اور دیگر احادیث میں بھی موجود ہیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی بھی نہیں اور کسی کان نے سنی بھی نہیں اور کسی کے دل و دماغ پہ بھی خیال نہیں آیا ہوگا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، وہ انسان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے مقابلے پہ جب بھی مومنوں کا ذکر آئے گا تو مجرمین کا ذکر بھی آئے گا، تاکہ دونوں چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں. یہاں دن کا ذکر ہوگا، رات ہوگی. اگر مومنین کا ذکر ہوگا تو کافرین کا ذکر ہوگا، اشقیاء کا ذکر ہوگا تو شہداء کا ذکر. فرمایا مشرکوں کافروں کا کیا حال ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور وہ جہنم کی طرف دوڑائے جائیں گے پیاسے. وردن مانا پیاسے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة مانا مشرکوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یاد رکھو جو بندہ کفر میں مر گیا اس کی شفاعت، جو شرک میں مر گیا اس کی شفاعت. شفاعت جو ہے وہ مسلمان کی ہوگی، مومن کی ہوگی، گناہگار کی ہوگی، لیکن کافر کی شفاعت ہمیشہ مسئلہ ہے. اگر ایک بندہ شرک کی عالم میں مر گیا ہے تو اس کے لیے نہ انبیاء شفاعت کریں گے نہ اللہ کے فرشتے شفاعت کریں گے. اس لیے کہ شفاعت کا حقدار کون ہے؟ مومن ہے لیکن گناہگار انسان ہے، مومن ہے گناہگار ہے، مر گیا. اب اللہ چاہے تو بغیر شفاعت کے چھوڑ دے اور اللہ چاہے تو حضور کی شفاعت سے چھوڑ دے. اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، خود قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گے. لیکن ان لوگوں کی جن کی موت ایمان پہ آئے. اگر موت کفر پہ آ گئی نعوذ باللہ تو پھر شفاعت. اس لیے فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ. کیا مانا؟ لیس لهم من یشفع لهم کما یشفع المؤمنون بعضهم لبعض. کافروں کے لیے کوئی نہیں ہوگا جو شفاعت کرے یا سفارش کرے، البتہ مومن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. کما قال تعالی مخبرا عنہم، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا. وہ کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. کافر کہیں گے کہ ہائے کاش آج ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی ہمدرد بھی نہیں. وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا. مانا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا. وہ عہد کیا ہے؟ وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. شفاعت صرف اس کے لیے ہوگی جس نے کلمہ توحید پڑھا اور اس پہ قائم دائم رہا اور اس پہ موت آئی. لہذا کثرت سے ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ذکر کرو تو تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرو، اور جب ذکر کرو تو بالکل اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے اور تصور کر لو کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ شہادت توحید ہے، یہ ذریعہ نجات ہے،
یہ ذریعہ امان ہے، یہ افضل الذکر ہے، اور میرا یہ کلمہ، میری یہ پکار جو ہے عرش پہ پہنچ رہی ہے، اور اوپر سے میرے لیے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ پھر مزہ آتا ہے ذکر کرنے کا۔ یہ آدمی ذکر کرے تو طریقے سے ذکر کرے۔ اب دیکھو نا، کوئی بادشاہ کا خط آ جائے تو کتنے ادب سے پڑھو گے؟ ہو جی بھائی چھو، میں آرام سے بیٹھ کے پڑھوں گا، آرام سے کھولو گے، لیکن جب اللہ کے ساتھ بات کرو تو دماغ کدھر ہے؟ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، زبان پہ ذکر ہو اور دل میں گاؤ خر کا خیال ہو تو کیا فائدہ ہو؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ اور غیر اللہ کی نفی کرے، اللہ کا اس بات کرے، اور پھر اس کو محمد الرسول اللہ، تو اس انداز میں جب ذکر کرتا ہے، ذکر کے برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کے انوار حاصل ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تنہائی ہو، اور دل اور دماغ کو خالی کر لیں، اور کوئی بوجھ نہ ہو، ذہن اور قلب اور ایسے خیال ہو جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے یہی دل سے نکل رہا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ رات کو قرآن پڑھو، تہجد میں قرآن پڑھو۔ خدا نے خود حکم دیا اپنے نبی کو، کیوں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میرا مدنی رات کا جاگ کے قرآن پڑھنا تہجد کے وقت یہ نفس کو کچلنے والا ہے اور دل اور زبان کی موافقت کرنے والا ہے کہ بالکل علیحدگی ہے، تنہائی ہے، تہجد کی گھڑی ہے، کسی کو پتہ نہیں، بس بندے کا اپنے اللہ سے راز و نیاز ہو رہی ہے۔ اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور عبادت ہوتی ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود نبی کو حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا اپنے کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی اٹھو، جاگو، اب اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ راتوں کا جاگنا جو ہے نا جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو پتا ہے جن کو اللہ تہجد نصیب فرماتے ہیں، رحمت کی گھڑیاں نصیب فرماتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھو لیکن سکون سے پڑھا کرو، 4 رکعت پڑھو لیکن سکون سے پڑھا کرو، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایسا تو نہیں کہ بس اچھا بھی تہجد بھی ہو جائے اور یعنی گلے سے بوجھ بھی اتار دے اور نام بھی ہو گیا جی میں تہجد پڑھتا ہوں۔ بھائی اچھا کل رات جو تہجد پڑھی تھی کیا صورت پڑھی تھی؟ کوئی یاد ہی نہیں میں نے کیا پڑھا۔ یہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوتا، تھوڑا پڑھو لیکن ادب سے پڑھو، ایک طواف کرو لیکن ادب سے کرو کہ نظر نیچے ہو، زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دل و دماغ میں تفکر ہو کہ میرا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرے جیسا بد کردار، گناہ گار، خطا کار آج اس جگہ پہ چکر لگا رہا ہے جہاں اللہ کے انبیاء نے اور محمد مصطفیٰ نے طواف۔ پھر دیکھو طواف میں لطف آتا ہے کہ نہیں، ادھر بھاگ رہے اور اس کو چکر لگا رہے اور اس سے نکل رہے اور اس کو جھٹک رہے، کیا طواف؟ کوئی مقابلہ کرنا ہے، پہلوانی کرنی ہے، کبڈی کھیلنے آئے ہو، کشتی لڑنے آئے ہو، ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے جانور جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر عورت ہے، بچہ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ویل چیئر پہ۔ ایک طواف کرو لیکن ادب سے۔ اسی لیے اقبال کہتا نا وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ 1000 سجدے فضول ہیں جو رہی میں لغزش پا رہی۔ سجدہ کرو تو پھر سجدہ کرو، یہ تھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا ٹکرے مار رہا ہے، مرغی دانہ چگ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام جتنی دیر میں فاتحہ پڑھتا ہے یہ 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ کے رکعت میں بھی مل جاتے ہیں ماشاءاللہ۔
یہ نماز ہے پتہ نہیں کوئی ایکسپریس گاڑی کا بٹن دبا دیا ہے کہ بس اٹھ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے. ایسی نماز یاد رکھو ہوتی نہیں، گویا کہ آپ نے نہیں پڑھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن مسلم فرماتے ہیں کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا معنی؟ فهو شہادت اللہ الہ الا اللہ والقیام بحقها. لا الہ کا کیا معنی؟ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. معبود کون ہے؟ تو جب معبود وہ ہے تو ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ ہاں جی، نماز کس کے لیے ہے؟ رکوع، سجود، نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، شور پکار کس کے لیے؟ بس یہی ایک بات ہے، اگر آ گئی تو آ گئی. یہ نہیں ہوتا کہ تم کلمہ شریف بھی پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، اور قبروں پہ بھی سجدے کرتے رہو. یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. لا الہ الا اللہ بھی کہو اور یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اور یا معین الدین اجمیری مدد، یا بہاء الحق مدد، یا فلان مدد. اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک تو کوئی دنیا میں. شرک کہتے ہی تھی کہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی جوڑتا ہو، اسی کا نام تو شرک ہے. شرک وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ تو دہریہ ہے، وہ تو منکر ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں. شرک کیا مانا؟ شرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی صفت غیروں میں بھی مانتا ہو. اللہ بھی مشکل کشا، حضرت علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا، داتا بھی حاجت روا، اللہ بھی اولاد دینے والا، کلندر بھی اولاد دینے والا. اور پھر اسی پہ نام رکھتا ہے یہ علی بخش ہے، یہ حسین بخش ہے، یہ فقیر بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ رسول بخش ہے. یعنی اللہ نے نہیں بخشا، انہوں نے بخشا ہے سارا. اس سے بڑا شرک تو میرے خیال میں کافروں کو بھی نہیں آتا ہوگا. یعنی اولاد کے نام بھی غیر اللہ پہ رکھ دیے ہیں کہ ساری زندگی لوگ پکارے تو حسین بخش، فقیر بخش، دھنی بخش، علی بخش اور رسول بخش، نبی بخش. اور اللہ کا تو بالکل نعوذ باللہ کوئی نام بھی نہیں ہوگا. وہ تو کوئی چند پڑھے لکھے لوگ ہیں بیچارے، رکھ لیں تو رکھ لیں، ورنہ تو یہی ہو. یہی شرک ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن نسبت غیروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. مانا کلمے کا یہی ہے کہ لا الہ، نفی کرو غیر الا اللہ، اس بات کا کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ. اور یہ کس نے سکھلایا؟ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہمیں کس نے پڑھایا؟ یہ توحید ہمیں کس نے سکھلایا؟ اگر حضور نہ بتلاتے ہمیں کیا پتا کلمے کا کیا معنی ہے؟ تو محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے سکھلانے کے لیے بھیجا ہے. استثناء منقطع قال علی ابن ابی طلحہ ان ابن عباس الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. عہد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، فیبرأ الی اللہ من الحول والقوة ولا یرجو الا اللہ عز وجل. تمام ساروں کو چھوڑ کے اسی کا سارا پکڑے، تمام امیدوں کو چھوڑ کے اسی پہ امید رکھے. اسی کا معنی ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے اولیاء کہتے ہیں کہ جو ہمیں ملا ہے نا اسی کلمے سے ملا. جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے بندے مقربین گزرے ہیں، عباد صالحین گزرے ہیں،
ان سب کا متفق فیصلہ ہے کہ اگر کچھ پانا ہے تو بس اس کلمے پہ ٹک جاؤ، بس اسی کلمے سے سب کچھ ملتا ہے، عقیدہ بھی ہو، ایمان بھی ہو اور جم بھی جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال ابن ابي عاصم حدثنا عثمان بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعودي عن اول بن عبد الله عن ابي فاخته الاسود بن يزيد قال قرأ عبد الله عن ابن مسعود هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا ثم قال اتخذوا عند الله أحدا فإن الله يقوم يوم القيامة من كان له عند الله أحد فليقم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کا اللہ سے عہد ہوگا، اللہ فرمائیں گے قیامت میں کہ میرے عہد والے کھڑے ہو جاؤ۔ قالوا یا ابا عبد الرحمن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا انک ان تکلنی الی عمل یقربنی من الشر ویباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا تؤدیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھر یہ دعا مانگا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض، میرے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی ظاہر کو جاننے والے، وانی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا، میرا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس زندگی میں انک ان تکلنی الی عملی، یا اللہ مجھے میرے عمل کے حوالے نہ کر دینا، اگر تو نے مجھے میرے عمل پہ چھوڑا تو یقربنی من الشر، میں شر کے قریب ہو جاؤں گا، خیر سے دور ہو جاؤں گا، یوم القیامہ قیامت والے دن حاضر ہوگا، انک لا تخلف المیعاد۔ قال المسعودی حدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن اخبرنا ابن مسعود وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا اليك، اور اس کے بعد وہ کہتے کہ اللہ سے ڈرنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ کی عظمت کو دل میں لانے والا، اللہ کی طرف رغبت کرنے والا۔ تو بندے کا عہد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور توحید پہ موت، اگر توحید میں موت آ گئی اس کے لیے شفاعت ہو۔ اس لیے قرآن فرماتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ قیامت والے دن جب جبریل اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بول نہیں سکیں گے جب تک اللہ اذن عطا نہ فرمائیں، اور اذن کے بعد بھی سچ بات کریں، حق بات کریں۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے عدل والا دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اس لیے حضور میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق میدان حشر میں میرے پاس آئے گی اور کہیں گے فاشفع لنا الی ربک، کہ محمد مصطفیٰ ہماری سفارش کریں۔ یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ ہے، مسئلہ سمجھا کریں۔ یہ جو پہلی شفاعت ہے نا، یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ صرف سماعت شروع ہو۔ یہ شفاعت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کو جنت دے دیں، اب ان کو معاف کر دیں، ہاں یہ شفاعت تو صرف یہ ہوگی کہ مولا مہربانی کرے بس ان کی پیشی شروع ہو جائے۔ جس نے جنت میں جانا ہے جائے، جہنم میں جانا ہے جائیں گے، یہ تو مر رہے ہیں۔ تو یہ شفاعت حضور فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق تمام انبیاء جواب دے دیں گے تو میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے فاشفع لنا الی ربک، حضور اپنے اللہ کے دربار میں شفاعت کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، مجھے چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میں فوراً کہہ دوں گا علمنی محمد لم یعرفنی الان،
اللہ مجھے اپنے حمد کا طریقہ سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، وہاں مجھے حمد نئے سکھلائے جائیں گے، ان محامد کے ساتھ میں حمد کروں گا۔ ثم آخر ساجدا تحت العرش، پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اجازت دوں گا کہ بولنے کی اجازت ملے۔ یہ تو پیغمبروں کا مقام ہو، کہتے ہیں جی چھوڑو جی پیر تکڑا ہو بس، تو اس کا اپنا پتہ نہیں کہاں جائے گا، تمہارا ہمارا کیا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثم آخر ساجدا تحت العرش، میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اس کے بعد میں درخواست پیش کروں گا، تو پھر حکم ہوگا ارفع راسک سل تعطیٰ، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری درخواست قبول کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی بھی درخواست کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ تو کافر اور مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی لیکن لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا میری امت کے گناہ گار جو گناہوں میں مر گئے توبہ نہ کر سکے ان کی میں شفاعت کروں گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اس کی تو شفاعت ہوگی، لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، لوگوں نے بدعتیں گھڑی ہیں نا، ان کی شفاعت۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں ملائکہ کو کہوں گا ان کو کیوں روک رہے ہو، آنے دو ان کو، کہ یا رسول اللہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں یہ وہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے مسئلے بنائے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا لہم، ہلاکت تو لے جاؤ ان کو دفع کرو۔ تو بدعت والوں کی تو حضور بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بدعت سے بچائے اور اللہ ہمیں توحید و سنت پہ ایمان اور عقیدہ اور موت نصیب فرمائے۔ کسی آدمی نے قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھو، بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو آدمی سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ کفارہ ہوتا ہے آدمی قسم کھا کے قسم توڑ دے، پوری نہ کرے۔ اس کی حدیث میں بھی مثال ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر کے مہمان تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں تھے، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر والوں نے مہمانوں کو کھانا بھیجا، انہوں نے کہا کہ واللہ لا آکل حتی جاء ابی بکر، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نہیں کھانا کھائیں گے جب تک ابو بکر نہ آئے۔ اب حضرت ابو بکر کو بہت دیر ہو گئی، بس کافی دیر سے جب رات کو گھر آئے تو پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کھانا بھیجا ہے لیکن وہ تو قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ، میں بھی نہیں کھاؤں، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نہیں کھاؤں۔ یہ کیا مہمان ہے بھی کھانا بھیجا جائے اور مجھے اگر حضور کے پاس دیر ہو گئی ہے تو وہ قسم کھا لیں گے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اچھا، بیوی بھی جوش میں آ گئی، حضرت ابو بکر کی بیوی زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا واللہ لا، انہوں نے کہا ابو بکر تم بھی نہ کھاؤ، مہمان بھی نہ کھائیں، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر نے غور کیا کہ اب میں بھی کھانا نہ کھاؤں، گھر والے بھی نہ کھائیں، مہمان بھی نہ کھائیں، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا لے آؤ کھانا، میں کھاتا ہوں، قسم توڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کھانا لے آئے، مہمانوں نے بھی کھا لیا، حضرت ابو بکر نے بھی کھا لیا، بی بی نے بھی کھا لیا، اور صبح حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھا کہ یا رسول اللہ رات ہمارے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہو گیا، مہمانوں نے قسم کھا لی، میں نے قسم کھا لی، بیوی نے قسم کھا لی، پھر میں نے قسم توڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، کبھی آدمی اگر ایسی قسم کھا بیٹھے
تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے. جیسے ہوتا ہے نا آدمی جوش میں آ جاتا ہے خدا کی قسم میں بھائی تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، تو یہ پاگل پن ہے. ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اپنی برادری سے، بھائیوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے اس کو میں جوڑوں گا، جو توڑے میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ ڈالوں گا. تو اگر ایسی قسم کھا بیٹھے تو حکم ہے فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَلْيَأْتِ بِخَيْرٍ کہ قسم کو توڑ ڈالو، کفارہ ادا کرو اور بھلائی کا کام کر لو. تو حضور نے فرمایا کہ کفارہ ادا کر دو. تو حضرت صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، یعنی نہ بہت اعلیٰ قسم کا کہ آپ وہ کہیں جی پہلے ہمیں انٹر کانٹیننٹل میں کھانا کھلاؤ، اور نہ ادنا ہو کہ تم ان کو کہو گے کہ 8 آنے کی دہی لے لو اور 4 آنے کی روٹی لے لو، جاؤ کھا لو. نہیں، معنی یہ ہے کہ درمیانہ قسم کا کھانا جو ہے ان کو کھلا دو، اور 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لو. تو یہ ہے قسم کھا کے توڑ دینا، اس کا کفارہ ہے. ایک ہے بندے نے قسم ہی جھوٹھی کھائی ہے، تو جھوٹھی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو گناہ گار ہے، اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، قرآن کی جھوٹی قسم کھائی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرے اللہ کے لہا اور آئندہ کبھی ایسی جھوٹی قسم نہ کھائے. اس کا کفارہ تو نہیں ہوتا. کفارہ ہے قسم کھائی تھی لیکن توڑ دی، اس کو پورا نہیں کیا، اس کا کفارہ ہے. جھوٹی قسم کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف کرے. اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور آئندہ جھوٹی قسم نہ کھائے. کہتے جی کہ ہم لوگ جو زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں، جو نیچے نالیوں میں بہتا ہے، صاف بات ہے کہ وہ پھر کسی گٹر میں یا کسی گندی جگہ میں چلا جائے گا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو نا، آپ مثلا دودھ پیتے ہیں، دودھ پاک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی پاک ہے. پینے کے بعد پھر وہ جو بچتا ہے کیا بنے گا؟ ہاں جی بھائی، تم نے دودھ پی لیا، تم نے کھانا کھا لیا، اب اندر پیٹ میں جانے کے بعد کیا بنے گا؟ جو خون بن گیا تو خون بن گیا، جو باقی بچے گا وہ کیا بنے گا؟ پتلا بنے گا یا باؤل بنے گا، براز بنے گا. کوئی ایسی بات نہیں. اب اس ڈر کے مارے ہم دودھ پینا چھوڑ دیں گے، جا کے گندے وہ تو پیشاب بنے گا بچا ہوا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے احتیاط کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کہ زمزم کے پانی کو ضائع نہ کریں، گندی جگہ پہ نہ بہائیں. اس کو ایسے استعمال کریں کہ بھئی چہرے پہ ڈال لیا، پی لیا، منہ پہ ڈال لیا، بلا وجہ ایسی جگہ پہ نہ استعمال کیا جہاں وہ گندے مقام پہ جائے. جتنا احترام ادب کر سکتے ہیں اگر جائیں. دیکھیں نا جی، اب ساری دنیا وضو کر رہی ہے تو آخر وہ پانی کہاں جائے؟ مجبوری ہے، نیچے وہ نلوں میں جائے گا اور دور جا کے کہیں نکلے گا. تو بہرحال احتیاط ادب ضروری ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی اور بڑی بیٹی، ان تینوں کو خون میں یرکان جو ہے، ہائپرٹائٹس بی ہو گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. لیکن کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اللہ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا دوا نہ بھیجا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس دوا تک ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دوا بھیجا ہے. اور سب سے بڑا دوا ماء زمزم ہے کہ زمزم لے جاؤ اور صبح و شام اپنے بچوں کو پلاؤ. اسی نیت سے اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے. اور اگر زیادہ اور مؤثر بنانا ہو تو جیسے سورۃ فاتحہ ہے، حضور نے اس کو شفا فرمایا ہے، تو خود سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس نے دم کر لیا اور پلا دیا، اور خود دم کر دیا. بچی خود دم کر لے، بیوی خود دم کر لے، کو پیر شیر نہ ڈھونڈے.
اور خود پڑھ لے. قرآن پڑھنے کا اثر قرآن کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. عمرے میں جب ہم طواف کریں گے، طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا نکالیں گے اور 3 دفعہ 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے. اس کے بعد نہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہے، نہ رمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صفا مروہ میں. لیکن ہمارے لوگ تو جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال دیتے ہیں، اپنی ساری نمازیں بات خراب کرتے ہیں، بلا وجہ نمازیں مکروہ ہو جاتی ہیں. کندھا نکالنے کا حکم صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے. کہتے جی کہ لوگ نماز میں آگے گزر جاتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ گزریں. اگر مجبوراً گزرنا پڑے، اللہ کا حرم ہے، بہت مخلوق ہے، اگر کھڑے رہو تو 6 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے گا، تو پھر کوشش کرو کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ گزرے، یعنی سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں. ویسے اگر آپ نماز پڑھ کے وہیں 10 منٹ بیٹھ جائیں نا جی، تو اللہ کی رحمت سے پھر راستے بن جاتے ہیں، پھر بغیر لوگوں کے آگے سے گزر سکتا ہے آدمی. صرف طواف والی جگہ نہ بیٹھا کریں. طواف میں جو نماز پڑھے سلام پھر فوراً ہٹ جائیں، تاکہ طواف کرنے والوں کو موقع ملے، نہ ٹکر لگے، نہ تمہاری نماز برباد ہو. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، بس شریک ہو جاؤ، اللہ اکبر تو آتی ہے نا، اللہ اکبر کر کے کھڑے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنازہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. میں حرم میں اپنے جوتے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، سو جاؤ. میری والدہ وفات کر گئی ہیں، ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، ان کے لیے نفلی عبادات کرو، ان کے لیے نفلی اگر روزہ رکھ کے ثواب دے، جو بھی کرو سب جائز. کہتے جی کہ ہوائی جہاز میں نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا. میرا بھائی اب یہ باتیں نہ کرو. اب تو الحمدللہ ایسی گھڑیاں بھی موجود ہیں کہ جو آپ کو جس دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہاں نماز کا وقت بھی بتائیں گی اور قبلہ بھی بتائیں گی. اگر آپ کو نماز کا فکر ہے تو معمولی سی بات ہے، گھڑی لے کے ساتھ رکھ لیں. آپ کو ہر ملک میں جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، وہی نماز کا ٹائم بتا دے گی اور قبلہ بھی بتا دے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر ہمیں بھی سفر کرنا ہوتا ہے، اور کبھی مختلف ایئر لائنوں میں سفر کیے ہیں، جو مسلمانوں کی بھی ہیں، کافروں کی بھی ہیں، غیروں کی بھی ہیں، اپنوں کی بھی ہیں. اگر آدمی وہاں کے عملے کو کہہ دے نا تو وہ بھی بتا دیتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ بتائیں. اتنا کوئی بھی آدمی یعنی بے مروت نہیں ہوتا کہ ان کو بتا دیا جائے تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے کہ اب نماز کا وقت آپ کا، کیونکہ پائلٹ کے پاس جو ہے نا جی کمپس اور سب کچھ لگا ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں بتا دے گا کہ کعبہ ادھر ہے اور اس وقت ٹائم یہ ہے اور آپ کی نماز کا وقت یہ ہے، وہ فوراً بتا دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے نا، یاد کرو کہ تھوڑا سا بندے کو جذبہ ہو نا جی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ کی بھی مدد آتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی یعنی فیشن کا جو اصل مرکز ہے نا وہ پیرس ہے، جہاں سے فیشن پیدا ہوتا ہے، فیشن جنم لیتا ہے، جہاں سے خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اور جہاں کے ڈیزائنر جو ہیں دنیا میں ایک ایک کپڑے کے ڈیزائن کرنے کے لاکھوں ڈالر وصول کرتے ہیں. اتنی ایڈوانس ملک ہے. میں وہاں رات کو ایک ہوٹل میں پہنچا تو تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت تھا، اور ریسپشن پہ ایک لڑکی تھی، اور وہ جو لباس پہنے ہوئی تھی اللہ ہدایت دے بس کیا تھا. اور صاف بات ہے کہ وہ کافر تھی، فرنچ لڑکی تھی. تو میرا کمرہ بک تھا، میں نے اس کو بتایا کہ میرا فلاں روم نمبر ہے، اور کہا اوکے ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم میری ہیلپ کر سکتی ہو، کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ کعبہ شریف کدھر ہے.
اور نماز صبح کا وقت یہاں کب ہوگا؟ میں اجنبی ہوں اور میرے دوست چلے گئے، ان سے میں نے پوچھا نہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھو کافر ہے اور بالکل ماڈرن، اور ماڈرن سے بھی 2 میٹر آگے، تو اس کو میں نے کہا کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، اب مولوی کیا بتائے گا؟ میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، کافی شریف کا بھی پتہ نہیں، وقت بولے گا نو پرابلم، آپ جائیں آرام کریں، مجھے وہ کمرے میں ٹھیک اس نے 5 منٹ کے بعد مجھے کال بیک کی، اس نے کہا کہ بھئی آپ کا مکہ اینگل جو ہے یہ ہے، اور یور پریئر ٹائم جو ہے وہ یہ ہے، آپ کی نماز کا وقت اس سے شروع ہوگا، اور میں نے آپ کے فلاں اسلامک سینٹر سے رابطہ کیا ہے، ان سے پوچھا ہے، اور ان کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ان سے تسلی شامل۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بڑی مہربانی، لیکن ایک تھوڑی سی اور بھی مہربانی کرو۔ تو اس نے کہا یس۔ میں نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں بھائی، تو آپ مجھے مہربانی کر کے اگر نماز کے ٹائم تھوڑا سا ٹیلی فون پہ رنگ کر دو، تم تو بیٹھی ہو نا کاؤنٹر پہ جاگ رہی ہو، میں ٹوٹا ہوا ہوں سفر کر کر کے بالکل، اور پھر وہ جو جٹ لیک ہوتی ہے نا جہازوں کے سفر میں، وہ بڑا اثر کرتی ہے دماغ پہ آدمی کے۔ تو میں نے کہا کہ میں تھکا ہوں گا، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں آئی رہی ہوں، میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ اس نے مجھے ٹھیک ٹائم پہ رنگ کیا، یور پریئر ٹائم، کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اٹھ جائیں۔ میں اٹھ گیا، انہوں نے کہا تھینک یو۔ تو اس نے اس کے فوری بعد مجھے مصلی بھجوایا، یقین کرے اتنا نیا تازہ فریش اور خوشبو میں بسا ہوا کافر لڑکی ہے، اس نے بجاب اور مصلی رول کر کے باقاعدہ پلاسٹک کور میں بند، اور میں نے اس کو کھولا، ماشاءاللہ خوشبوئیں آ رہی تھی اس سے۔ میرے خیال میں اس کو کسی نے یوز ہی نہیں کیا ہوگا، انہوں نے رکھے تھے اسپیشل، اور مسلمان جب مہمان آئے تو اچھے ہوٹل والے اس طرح بھی سروس دیتے ہیں۔ اور میں نے الحمدللہ وقت پہ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اس نے کہا کہ آپ اگر برا نہ منائیں تو میری طرف سے 1 کپ کافی پی لیں۔ میرے پاس مہربانی بھی تو کیوں کہ میں نماز پڑھا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط آدمی نہیں ہے تو لہٰذا اس کی مدد بھی کرو۔ کافی شافی بھی مفت میں مل گئی مولوی کو، نماز بھی وقت میں پڑھ لی، اور مفت کی تو مولوی بھی نہیں چھوڑتے، پھر تھوڑی پوچھتے ہیں کہ کافی میں کیا ہے، ایسے لگاؤ تو پھر پوچھتے ہیں کہ کافی کون سی ہے۔ اگر مفت ملے تو مولوی کے لیے سب جائے۔ غسل کرتے وقت کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، کیوں؟ غسل کرنے سے پہلے کافر ہو تم، کیا بےہودگی ہے، آدمی ننگا کھڑا ہے کلمہ پڑھنا۔ انا للہ و انا الیہ، بس اللہ ہدایت۔ اگر آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نہیں نکالا، رمل نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں تو رکن یمانی کا کیسے پتہ چلے؟ واہ بھائی، اور تو اندھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے یار، جب نیچے چل رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں لگے گا کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی بات ہے یار۔ پھر جب کھڑے ہو گئے وہ وقوف ہے، دیکھو گے تو وقوف کرو گے نا، طواف اور وقوف میں فرق ہے۔ حجر اسود میں جب اشارہ کرو گے تو رک جاؤ گے، کعبے کی طرف رخ کرو گے، باقاعدہ دیکھو گے، طواف میں نظر نیچے ہو۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے مسجد کی نیت کریں، ہم مسجد کی نیت کریں تو روزہ بھی تو مسجد کے اندر ہے نا، جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ جب حضور کے روضے پہ سامنے کھڑے ہوں تو پھر کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مواجہہ شریف میں آگے پیچھے درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ کی کتاب جو ہے دروس حرم، وہ کہاں ملے گی؟ آپ ایسا کریں کہ اپنے ملک میں جانے کے بعد صدیقی ٹرسٹ کراچی والوں کو خط لکھ دیں کہ دروس حرم 4 جلد جو ہیں وہ آپ کو بھجوا دیں، وہ بھجوا دیں گے، جتنا آپ کو نسخے چاہیے وہ بھیج دیں گے۔ باقی لوگ بناتے ہیں، چھاپتے ہیں، بیچتے ہیں، میں نے تو خود اپنی کتاب پڑھی نہیں، آپ یقین کریں گے
میں نے آج تک اپنی کیسٹ تقریر کی نہیں سنی. اچھا میں کبھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا، لوگ اچھا جی آپ کی تقریر سنیں، میں نے کہا میں نے خود کی ہے یار، مہربانی کرو کوئی اور سناؤ. اپنی کیا سننی ہے، کہہ دی اللہ قبول کرے بس السلام علیکم. اللہ نے قبول کر لیا سبحان اللہ، قبول نہ ہوا تو گلا بھی کیا عرش ہے گئی. تو لہذا آپ کو کتابیں انشاءاللہ مل جائیں گی. شریعت میں عمرہ بدلی کرنا، بدلی کا معنی یعنی کسی کے لیے کرنا جائز ہے. اگر داڑھی نہیں نہ رکھی ہے، عورت پردہ نہیں کرتی ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، یہ تو مانا نہیں. اللہ تو کافروں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اللہ دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں. شیطان نے دعا نہیں مانگی. یعنی سب سے بڑا ملعون، سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا مردود جو کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن مجھے جینے کی مہلت دے. انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا جاؤ مہلت دی. دعا تو شیطان کی بھی سنتا ہے. باقی تم جتنا سنت کے مطابق چلو گے اتنی اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا. جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو خنزیر کی بھی سنتا ہے، وہ تو کتوں کی بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. اتنے رش میں عورت کا حجر اسود پہ جانا کوئی ضروری ہے ہی نہیں. دور سے بسم اللہ اللہ اکبر بس. مکروہ اوقات جو ہیں وہ صبح سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اور عین جب سورج سر پہ ہو. کہتے جی کہ اگر قبر میں سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور سوال ہوتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تو معلوم ہوا کہ حضور قبر میں ہوتے ہیں، تو رب بھی قبر میں ہوتا ہے. نہیں، جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ پہلے اللہ کو قبر میں بلائیں گے جی یہ پوچھے جی یہ رب کے بارے میں کیا کہا. اللہ کے بندے جب حضور کی صاف حدیث میں موجود ہے الذی بعث فیکم، جن کو تمہارے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ تھوڑا ہے کہ حضور ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں. کہتے جی کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا. تم اپنی فکر کرو، تمہیں عورتوں کی کیا فکر ہے، تمہیں ان کی فکر کیوں ستانے لگ گئی. ان کو بھی ملے گا جو چاہیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن کہتا ہے جو خواہش کرو گے ملے گی. مرد مرد کی خواہش کرے گا، عورت شوہر کی خواہش کرے گی، اللہ ان کو بھی دیں گے. اگر میں نے عصر کی نماز کے بعد 3 طواف کیے تو مغرب کی نماز کے بعد ہر طواف کی 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھ کے ادا کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جو بندہ استغفار پڑھتا ہے، استغفار کے بڑے فائدے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ بخشنے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے آسمانوں سے لگاتار بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال کو بڑھائیں گے، تمہاری اولادوں کو بڑھائیں گے. استغفار کے تو بڑے فائدے ہیں. کہتے جی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اس مد کا سرما یہاں ملتا ہے، پوچھ لو اس مد کو بتا دیں گے. بھورے رنگ کا ہوتا ہے. کسی قابل اعتبار دکان سے پوچھنے تو انشاءاللہ مل جائے گا. ملتا ہے، عام ملتا ہے. کہتے ہیں کہ جی جو امام تنخواہ لیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے، بالکل جائز ہے. یہ مسئلے اس وقت تھے جب بیت المال تھا. اہل علم کو بیت المال خود وظائف دیتے تھے، ان کو تنخواہ لینے کی ضرورت ہی نہیں. تو اب اگر امام تنخواہ نہیں لے گا تو پھر یہی عرس کروائے گا اور کیا کروائے گا. نہیں، آخر امام کا بھی تو پیٹ ہے کہ نہیں ہے. کوئی امام فرشتہ ہے، اس کے بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر ہے، دوائی ہے، تو کپڑا ہے.
تو پھر وہ بھی یہی کرائے گا انشاءاللہ 11ویں شریف کا دودھ، 27ویں رجب، 7 جمعراتیں، تیسرے دن کل شریف، اور پھر 40ویں دن 40واں، اتنے میں محلے کا کوئی اور بھی تو مر جائے گا نا، اس کا کام پھر چلتا رہتا ہے۔ اگر تم صحیح تنخواہ دو گے وہ کہے گا یہ بدعت ہے، وہ حلال سے روٹی کھائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں تمام علماء کرسی پہ بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں نا، میرے جیسے لوگ تو نہیں بیٹھتے نا، میں تو طالب آدمی ہوں۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ اللہ کے گھر میں بار بار حاضری، اللہ سے دعا مانگے، اس سے بڑا کوئی نسخہ ہے؟ جب آؤ اگلے دفعہ کی درخواست کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی قرآن پڑھاتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کیا کرو، قرآن بھی پڑھایا کرو، تبلیغ بھی کیا کرو۔ یہ قرآن پڑھانا بھی تو تبلیغ ہے، قرآن جو پڑھا رہا ہے اللہ کا، یہ تبلیغ ہی تو کر رہا ہے، اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہے۔ میں نے پہلا عمرہ جو کیا تھا اس کے تو ارکان میں نے پورے کیے، لیکن میں نے جب دوسرا عمرہ کیا مسجد عائشہ سے تو سر نہیں منڈایا۔ سر بھی منڈاؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ عمرہ جب بھی کرو تو پورا کرو، یہ نہیں کہ ادھورا کرو۔ الا اللہ کے ذکر کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، کوئی اجازت کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو علماء کہتے ہیں میرا بھائی یاد رکھو کہ اگر کسی اللہ والے کی صحبت ہو اور اس کی صحبت میں وہ تمہارے معاملات پہ نظر رکھے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے ایک آدمی کہتے ہیں جی یہ دوائی لے لو، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں انڈر آبزرویشن دا ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرو، تو اب دوائی تو وہی ہے۔ اچھا وہ ڈاکٹر بھی وہی آپ کو 8 گھنٹے کے بعد کھلائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ 8 کے 8.5 گھنٹے کر سکتے ہیں، لیکن ہسپتال میں 8 کے 8.25 بھی نہیں ہوں گے، چارٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ٹائم پہ دوائی آ جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت کریں گے تو وہ کان کھینچیں گے، آپ سستی کریں گے تو وہ کان کھینچیں گے، آپ توجہ نہیں کریں گے تو توجہ دلائیں گے، ورنہ ذکر ہے، قرآن ہے، اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟